यहाँ जो ज़ियाउल हक़ आया था उसकी जो तकरीर थी, लोग उस तकरीर पे इतना ज़्यादा ज़ोर नहीं दे रहे थे कि चादर और चारदीवारी से मतलब क्या है, वो क्या करने जा रहा। ज़हन में सबके ये था कि एक इलेक्शन होंगे और 90 दिन का जो वादा किया है, तो किसी को इसमें कोई ख़तरा महसूस नहीं हो रहा था। सब ये सोच रहे थे कि 90 दिन है, उसमें इलेक्शन हो जाएँगे, फिर देखा जाएगा। चादर और चारदीवारी तो एक आम तौर पे जो लोग कहते हैं कि हम इस्लाम के नाम पे कायम हुआ है पाकिस्तान, इसका एक कंटिन्यूएशन समझ रहे थे। चादर और चारदीवारी का तज़किरा आया तो उस पे किसी ने ध्यान भी नहीं दिया, ना किसी को संगीनी का एहसास हुआ। ज़्यादातर तो बस ज़हन में यही था कि 90 दिन में इलेक्शन हो रहे हैं, जब इलेक्शन होंगे, नई गवर्नमेंट आएगी तो उस वक्त देखा जाएगा। मगर उसके साथ साथ जो उसके हर तकरीर में उसके 90 दिन बाकी रहते थे, कई वीक उसमें गुजर चुके थे। मगर सबसे ज़्यादा संगीनी जो लोगों को महसूस हुई थोड़ी बहुत उस वक्त, बजाय इसके कि इलेक्शन की कोई बात करता या इलेक्शन करवाता, उसने फिर ये कहना शुरू किया कि मैं यहाँ पर पाकिस्तान जिस मकसद के लिए बना था, नज़रिए पाकिस्तान का भी हवाला दिया गया। फिर ये कि पाकिस्तान जिस मकसद के लिए बना था, मैं उसको पूरा करने के लिए आया हूँ, मैं उसको पूरा करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान में एक इस्लामी निज़ाम कायम हो, मैं उसके लिए भेजा गया हूँ। यानी बजाय इसके कि 90 दिन में इलेक्शन करवाए, उस पर ज़ोर दे, वो मैं पर आ गया था कि मैं ये करने वाला हूँ, मुझे ये करना है। और दूसरी बात ये थी कि लोग ज़्यादा महसूस भी नहीं कर रहे थे। मुख्तलिफ़ वजूहात थी इसकी, जिसमें यहाँ पर मुख्तलिफ़ सियासी जमातें उसके साथ शामिल होकर इंटरिम गवर्नमेंट में भी शामिल हो गए थे, जिसमें जमात इस्लामी पेश थी। उससे एहसास तो हुआ था लोगों को कि ये इसने जो चादर और चारदीवारी का तस्करा हो रहा, और उसके बाद अब ये सियासी जमातें भी उसमें शामिल हो रही हैं। फिर उसके साथ साथ ये कि पहले एहतसाब चाहिए, कई सियासी उसमें लगाया था कि उसमें हमें एहतसाब चाहिए, इलेक्शन को पीछे की तरफ ढकेला था कुछ पार्टीज़ ने। उसके साथ उसमें भुट्टो को फांसी हो चुकी थी। भुट्टो को फांसी के बाद उसको ज़्यादा खुली छूट मिली, पीपल्स पार्टी को दबा चुका था, भुट्टो को फांसी चढ़ चुका था। तब ज़ियाउल हक़ ने आर्डीनेंस बनाए, मुख्तलिफ हुदूद आर्डीनेंस वगैरह। हुदूद आर्डीनेंस और अखबारों पे पाबंदी थी। हुदूद आर्डीनेंस का भी इतना ज़्यादा अखबार में नहीं आता था, ना उसकी संगीनी का लोगों को एहसास था कि वो जो हुदूद आर्डीनेंस बन रहे हैं तो किसके लिए बन रहे हैं, और ख़ास तौर पे औरतें उसमें किस तरह मुतासिर होंगी। यहाँ पर पाकिस्तान में जो आबादी है उसी कम पढ़ी लिखी है, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, और ख़ास तौर पे हमारा जो पाकिस्तान में जो ज़्यादा एरिया है वो देहाती है, जहाँ पर और भी पढ़े लिखे नहीं है, शहरी आबादी तो कम है, वैसे भी यहाँ पे परसेंटेज इसका बहुत कम बनता था। पहली दफ़ा हुदूद आर्डिनेंस बनने के बाद मुख्तलिफ जो कुछ भी सज़ाएँ होती थी, जो केसेस होते थे, अखबार पे पाबंदी की वजह से उसका कोई तस्करा नहीं होता था। लोग तकरीबन लाइल्म थे, ये ज़रूर समझ गए थे कि वो काम जो 90 दिन में इलेक्शन का है वो तो नहीं है, वो ख़त्म हो गया और मुख्तलिफ आर्डिनेंस आ रहे हैं। मगर ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए जो आर्डिनेंस आ रहे हैं उसका बिल्कुल एहसास नहीं था। पहली दफ़ा एहसास उस वक्त हुआ जब फ़हमीदा अल्लाह बख्श केस हुआ, और लोगों को उसके में भी उतना नहीं मालूम था कि फ़हमीदा अल्लाह बख्श केस है क्या। मगर जब उसको अदालत से सज़ा दी गई और संसार का हुक्म हुआ, तो फ़र्स्ट टाइम अखबार में पहली दफ़ा उसका अनाउंसमेंट हुआ था कि फ़हमीदा अल्लाह बख्श और उसको संसार किया जाएगा, और उसमें क्लियर बताया गया था कि ये जो सज़ा होगी, पत्थर मारे जाएंगे, डेथ तो स्टोनिंग वगैरह ये सब। तो उस वक्त ये सितंबर 1981 का वाक़या है। पहली दफ़ा लोगों को मालूम हुआ, ख़ास तौर पे औरतों को, कि हुदूद आर्डिनेंस अगर बाकी रहते हैं और इलेक्शन नहीं होते तो फिर ख़वातीन किस तरह उसमें फंसेंगी, और तब उनको एहसास हुआ। और दूसरा, उसके साथ ही यहाँ पर कुछ ख़वातीन ने मिलकर, जो इंडिविजुअल थी, उन्होंने मिल के सोचा कि भाई अब जब हमें एहसास हो चुका है कि हुदूद आर्डिनेंस क्या हैं, तो हमारा काम ये है कि हम इसकी तरफ कुछ पहल करें। और ये इस कराची में ख़ास तौर पे कई ख़वातीन अंजुमनें ऐसी थीं जो अपने तौर पे काम करती थीं, मगर कोई ऐसा इत्तेहाद या मिलकर काम करने का भी मौका नहीं आया था। इशू टू इशू कोई ऐसी बात होती तो मिल ज़रूर जाते थे। तो पहली दफ़ा शिरकत गाह वगैरह ने मिलकर सोचा कि ये जब फ़हमीदा अल्लाह बख्श केस आया है तो हमें इस पर उठाना चाहिए, कि इसलिए कि आज ये अगर शुरू होता है सज़ा का ये सिलसिला, तो इसका मतलब ये शुरू हो गया है, एक जारी है ख़वातीन को पीछे ढकेलने का। तो उस वक्त 1981 सितंबर 1981 में पहली दफ़ा कुछ ख़वातीन अंजुमनों ने मिलकर एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर वैफ को स्टेप शुरू किया था।
जिसमें अंजुमन जमहूरियत पसंद ख़वातीन भी शामिल थी, बहबूद थी, शिरकतगाह थी, अफ़वाह को भी बुलाया था। इसमें तकरीबन 8 या 9 अंजुमनें थीं, जिसमें उन्होंने यहाँ पर हम लोगों ने तय किया था कि उसमें हर एक में हर अंजुमन से 2-2 ख़वातीन मिलेंगी और उसकी एक बॉडी बनाई गई थी। और उसमें पहला केस जो हम लोगों ने लिया था ये फ़हमीदा अल्लाह बख्श का था। और सबसे बड़ा मसला उसको उठाने का ये भी मसले के साथ ये था कि हमें जो मसला दरपेश था ये था कि कराची में या कहीं भी, कराची में तो उसको शुरू किया गया था, मगर उन ख़वातीन को ये बताना बहुत दुश्वार था कि ये जो हुदूद आर्डिनेंस हैं वो इस्लामिक नहीं है, बल्कि जिससे भी हम बात करते हैं उनके जहन में तो ये आता था ना कि ये एक इस्लामिक तरीका है, मगर उनको समझाना कि क्या इस्लामिक है और कौन से इस्लामी नहीं है, ये बड़ा मसला था। ख़ास तौर पे ख़वातीन को उसमें एजुकेट करना हमारे लिए बहुत बड़ा मसला था। उसके लिए मुख्तलिफ फिर हमारे पास ग्रुप बनाए गए। पहला मसला हम लोगों ने उठाया और उसमें हमें ज़्यादा फ़ायदा ये हुआ कराची की वैफ़ को वुमेंस एक्शन फोरम हमने उसका नाम रखा था, ख़वातीन महाज़ा। हमारे साथ 2-3 इसकी सहाफ़ी ख़वातीन शामिल थीं, जिसकी वजह से हमें ये फ़ायदा हुआ कि वो लोग बैठकर उसमें पूरे प्रेस रिलीज़ बनाती थीं और कोशिश करती थीं कि हमारा थोड़ा बहुत भी जो काम है वो अखबार में किसी ना किसी तरह आ जाए। ज़्यादा मुझे और फ़ायदा यही इसी चीज़ से हुआ कि हमारे साथ ख़वातीन थीं शामिल, जो अखबारों में लिखती थीं, प्रेस बनाती थीं और कोशिश करके हमारी जो खबरें होती थीं उसको आगे लाती थीं। September 13th or the 14th, 1981, and this news item came out, a very small one in just a few of the newspapers, saying that a certain Fahmida and Alabaksh were sentenced to stoning to death and 100 lashes. When we saw that, we realized that this is what the Hudud ordinance meant, something we hadn't thought about before. It was interesting that simultaneously several of us members of Shirkatgah, which was an organization we started way back in 1975, we called one another up just to talk about the same thing. And there and then we decided that it might be too late if we wait for the law to take its course for it to go for further appeal, that it was time now to do something about it, now never sort of a thing. By then we'd realized that Ziaul Haq was there to stay. He had proved himself to be a congenital liar, and there was no way he was going to go now that the Afghan situation had come in. The same day, we got in touch with a whole lot of women's organizations as well as individuals, and we asked them to come together on a common platform to fight on these common issues. Many of them were welfare organizations. We were a feminist organization, a consciousness raising organization, for which reason, strangely enough, many didn't join us. And many of them didn't understand exactly what we were at. But when we explained this situation to them, they understood. In fact, many had read the news item themselves. And it was wonderful to see the response. They all turned up, lots of individuals too. And within 24 hours, WAF was formed. The very next day we met, that very day WAF was formed. And it was decided that we would meet from issue to issue. We would see this case to the end and take on every issue which the government threw up before us. Mr. Khalid Ishaq, had taken up this case on his own initiative. So we did two things. One was to follow things through with him. The other was a press campaign, because many of the members of WAF were journalists. That way it made it much easier to get news into the press, not all sections of the press, but some sections of the press. Also, the fact that many of the journalists were women journalists who were more sympathetic. Unfortunately, over the years, the sympathy from the male journalists has not been so much. In recent years, it's improved, but it still isn't the same, not what it should be. Well, it was done partly through a signature campaign, because in the signature campaign we enumerated all the different issues we were raising.
There were other things going on then, things like segregation in schools, including primary schools, throwing out women from the foreign service or withdrawing them from foreign assignments. Um, then there was, of course, what else was there? Seminars, meetings, board meetings. Regular seminars and meetings. We did plenty of that in the earlier years. And this massive signature campaign, that was one of the first things we did after the first meeting. And signature, all these issues, all the issues we were raising. The Hudud Ordinance, the Zina Ordinance, the discriminatory laws against women, the discrimination in government against women. Yes, and there was the famous Dr. Israr, who came out with a lot of strange things. He had a lot to say against women as human beings. We took exception to that. The signature campaign, we were assisted by WAF Lahore and WAF Islamabad, which came up within weeks or months later. And altogether, we collected from all over the country about 7,000. I know 7,000 doesn't seem like much, but when you consider that each campaign letter was a pretty long document which had to be read and understood, it was a lot. اب یہی طریقے مختلف طریقے اپنائے گئے جو ان دنوں ممکن تھے. کوئی سیاسی تحریک نہیں تھی اور کسی سیاسی ایکٹیویٹی یا گورنمنٹ کے خلاف کچھ کہنے کی یا کچھ کرنے کی گنجائش جو ہے وہ بہت کم تھی. تو جتنے طریقے ممکن ہو سکتے تھے لوگوں نے ذاتی طور پہ جس کو کانٹیکٹ کیا کر سکتے تھے ان کو کانٹیکٹ کیا, آرگنائزیشنس کو کانٹیکٹ کیا اور ایسے پروفیشنل لوگوں کو کانٹیکٹ کیا جن کا کوئی نہ کوئی کنٹریبیوشن کسی سیاسی اور جمہوری حوالے سے بنتا تھا. تو اور ان سب کو ایک جگہ کرنے کی کوشش کی گئی. اس کے لیے ایک 3-4 مہینے بعد ہی جنوری 82 میں ایک 2 دن کی ورک شاپ سارے دن کی منعقد کی گئی جس میں مختلف لوگوں کو بلایا گیا جن میں مرد بھی شامل تھے اور ان سے کہا گیا کہ یہ جو عورتوں کے مختلف مسائل ہیں جس میں صحت ہے, تعلیم ہے اور جو اس وقت ملک کی سیاسی صورتحال ہے, جو قانون بنائے جا رہے ہیں عورتوں کے بارے میں, ان پہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. اور اس 2 دن کے اجلاس کے بعد جو ریکمنڈیشنز یا سامنے آئیں, جو کئی گروپس میں لوگ تقسیم ہو گئے تھے اور ہر مسئلے کو کور کرنے کی کوشش کی گئی, اس کو پھر زیادہ سے زیادہ چھپوا کر پیمفلٹ کی شکل میں لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی گئی. تو یہ سلسلہ کافی عرصے تک جاری رہا. ایک طرف تو یہ کہ جو مسائل ہیں ان کو اٹھایا جائے. اب مسائل اس میں صرف خواتین کے مسائل قانون کے حوالے سے ہی نہیں آئے جو قانون ان دنوں بن رہے تھے, بلکہ مہنگائی کے مسئلے کو بھی اٹھایا گیا. اور مہنگائی کا مسئلہ نیا تو نہیں تھا, لیکن ویف نے جو مہنگائی کے مسئلے کو اٹھایا وہ اس طرح سے تھا کہ ہمارا 80% بجٹ جو ہے وہ تو آرمی پہ خرچ کر دیا جاتا ہے, ڈیفنس پہ خرچ کر دیا جاتا ہے. تو اب ہمارے پاس بچتا ہی کتنا ہے جو عوام کی فلاح پہ خرچ ہو. تو اس لیے ایک عورتوں کی تنظیم کی طرف سے ماشاء اللہ کی اتنی سختی کے باوجود, اسٹیبلشمنٹ کے پورے کنٹرول کے باوجود یہ مطالبہ کیا گیا کہ ڈیفنس کا بجٹ جو ہے وہ کم کیا جائے اور عوام کی فلاح پہ پیسے خرچ کیے جائیں. اور بہت ہی جلدی یہ مطالبہ بھی شروع ہو گیا کہ جو ملک میں ایک جمہوری عمل کو ختم کیا گیا ہے اس کو شروع کر دیا جائے پروسیس. 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن تھا, دستور تھا, اس کو ریوائیو کرنے کی بات ویمنز ایکشن فورم کے پلیٹ فارم سے اٹھائی گئی. جمہوری حقوق, انسانی حقوق بحال کرنے کی بات اٹھائی گئی. اور اس وقت یہ ہوا کہ جب سیاسی حوالے سے ان مسائل کو اٹھایا گیا تو وہ بہت سی آرگنائزیشنز جو ہماری سینٹرل کمیٹی پہ اس وقت تھیں
وہ آرگنائزیشنز جو ہیں وہ ایسے مسائل سے الگ ہونے لگیں اور یہ بحث شروع ہو گئی کہ یہ خواتین کا مسئلہ نہیں ہے کہ مثلاً جمہوریت کی بات کی جائے یا کانسٹیٹیوشن کی بات کی جائے، اور اس لیے یا وہ نہیں آتے تھے وہ لوگ. تو ہوا یہ کہ ایز اے پلیٹ فارم ویف جو ہے وہ اتنی افیکٹو نہیں رہی، یہ سمجھ لیں، یا یہ دوسری بات یہ تھی کہ ایز انڈیویجولز ساری کام کی ذمہ داری جو ہے وہ جو الگ ویف کے ممبرس تھے یا لوگ تھے ان پہ آ گئی اور جماعتیں ان سے کٹتی چلی گئی سوائے اس انجمن جمہوریت پسند خواتین شرکت گاہ کے. تو پھر آہستہ آہستہ بات اس نتیجے پر لوگ پہنچنے لگے، ویف کے لوگ پہنچنے لگے کہ جب کام ہم کو ہی کرنا ہے اور ہمیں ہی سب کچھ آرگنائز کرنا ہے تو کیا اب ہم ایک پلیٹ فارم کی طرح فنکشن کر سکتے ہیں، یا ایک پلیٹ فارم جو ہے وہ فارملی رہے اور ہم اس کو آرگنائزیشن کی صورت میں اپنے کام کو آگے بڑھائیں. ہمارا پہلا ڈیمارکیشن 1983 میں ہوا تھا، اور اس سب کی بڑی وجہ جو ویف میں ہماری بدقسمتی سے رہی وہ یہ رہی تھی کہ ایک بیس اور ایجوکیٹڈ یا سمجھدار عورتیں جو نیچے کی طبقے میں ہوتی ہیں، جو سمجھتی ہیں، جو کسی بھی اس میں باہر نکل سکتی ہیں اور ساتھ جڑ سکتی ہیں، وہ ویمنس ایکشن فورم کے ساتھ نہیں تھیں. اور جو خواتین تھیں وہ اس طبقے کی تھیں جو اندر بیٹھ کے کام تو کر سکتی تھیں، مگر ان سے یہ کہا جاتا تھا کہ اس کے پریشر کرنے کے لیے اور حکومت کے آگے جانے کے لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سڑکوں پر آئیں، احتجاج کریں. تو اس احتجاج کے اس طریقے کو یہ خواتین پسند نہیں کرتی تھیں اور اس کو بالکل انکار کر دیتی تھیں. کچھ تو وجہ یہ تھی کہ زیادہ تر تعداد ان کی ایسی تھی جو سیاسی بالکل بھی نہیں تھی. جو خواتین سیاسی تھیں وہ اس کو حق میں تھیں کہ ہمیشہ ہمیں آنا چاہیے، سڑکوں پہ آنے میں کوئی عیب نہیں ہے. مگر دوسرے اونچے طبقے کی جو خواتین ویب کے ساتھ جڑی ہوئی تھیں، جو جنرل باڈی میں تو آ سکتی تھیں، بند اجلاسوں میں شامل ہو سکتی تھیں، مگر سڑکوں پہ آنے کو انہوں نے پسند کبھی نہیں کیا تھا. اس کی وجہ سے کراچی ویب تھوڑا سا پیچھے ہوئی تھی اور ہمارا بیس لوور اس میں نہیں تھا. اس میں ایک اور یہ بات بھی تھی کہ یہ ایک چونکہ یہ طے کیا گیا تھا کہ ایک کانسنسس سے ہر بات طے کرنی ہے. سینٹرل کمیٹی کی بڑی امپورٹنس تھی، ورکنگ کمیٹی سے زیادہ سینٹرل کمیٹی کی شروع کے عرصے میں بہت اہمیت تھی. تو یہ خیال تھا کہ کوئی انتہا پسندی کی بات اس طرح نہیں کرنی ہے کہ یہ جو جماعتیں ہمارے ساتھ آئی ہیں وہ کٹ نہ جائیں، تو انہیں ساتھ لے کے ہمیں چلنا ہے. تو ان کو ساتھ لے کے چلنے کی کوشش میں بہت دنوں تک یہ ہوا کہ جس بھی مسئلے پہ، خاص طور پہ کسی پکیٹنگ یا ڈیمونسٹریشن کے مسئلے پہ، چونکہ ان جماعتوں کی اکثریت اس پہ تیار نہیں ہوتی تھی، اس لیے ہم سوچتے تھے کہ کوئی ایسا ہم قدم نہ اٹھائیں کہ دوسری جماعتیں یا دوسری آرگنائزیشنز ہمارے سے کٹ جائیں. اس لیے ان کو ساتھ رکھنے کی کوشش میں کئی دفعہ جب پکیٹنگ اور ڈیمونسٹریشن کی بات آئی اور انہوں نے اپوز کیا تو ہم نے بھی فیصلہ کیا اچھا اس کو رہنے دیا جائے. شروع میں ایک ہی کمیٹی تھی اور اس کے بعد جب ان کے اس کمیٹی سے کام نہیں چلنے لگا تو پھر یہ دو کمیٹیز بنائی گئی. ایک سینٹرل کمیٹی جس میں لوگ اپنی آرگنائزیشن کو ریپرزینٹ کرتے تھے، اور ایک ورکنگ کمیٹی جو ویف کی ورکنگ کمیٹی تھی. تو اب یہی بات میں بتا رہی تھی کہ چونکہ ہم چاہتے تھے کہ دوسری آرگنائزیشن ہمارے ساتھ چلیں، اس لیے کہیں سے بھی جب اس کی حمایت نہیں ہوئی سوائے ایک دو تنظیموں کے جن کا ذکر پہلے آیا تھا، تو اس لیے یہ کوشش کی گئی کہ ان کو ساتھ رکھا جائے. جب تک ہم انہیں ساتھ لے کے چل سکتے ہیں ان کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے، یہ بات تھی. اس کی وجہ اور یہ بھی ہے کہ جماعت اسلامی کا کافی ہولڈ رہا ہے کراچی پہ ایک زمانے میں، ایم کیو ایم سے پہلے، اور زیادہ تر اس شہر کی جو فضا تھی اس میں سیاسی کام کے حوالے سے جو خواتین کسی نہ کسی سیاسی جماعت سے منسلک تھیں وہ تو اس بات کے لیے تیار تھیں کہ پکیٹنگ کی جائے یا ڈیمانسٹریشن کی جائے، لیکن جنرلی اس شہر کی فضا پہ اس قدر اسلام طاری تھا کہ یہ سوچنا کہ عورتیں سڑکوں پہ آئیں گی، کسی مظاہرے میں حصہ لیں گی، اس کے لیے کوئی تیار نہیں تھا. خاص طور پہ ایک ایجوکیٹڈ کلاس کی عورتیں جن کا کچھ نہ کچھ
जो समझती थी कि भाई हमारी माशरे में भी एक स्टेटस है और अगर हम सड़क पे बाहर निकले तो हमें बुरा कहा जाएगा, जो ये मेंटालिटी यहाँ पे पाई जाती थी। आई थिंक बनी ये भी था कि यहाँ पे कराची में और सिंध में कि टेरर और ऑपरेशन ज़्यादा था, कम से कम महसूस होता था। 83 के बाद तो खैर ज़्यादा ही हो गया था जब MRD का मूवमेंट शुरू हुआ, लेकिन उससे पहले भी यहाँ पे काफ़ी कम से कम हम लोग को तो ये लगता है कि यहाँ पे ज़्यादा ऑपरेशन था और टेरर और पुलिस का इस्तेमाल, तो उसकी वजह से अक्सर ख़वातीन डरती थी सामने आते हुए, क्योंकि उनका ख्याल था कि वो सामने आएंगी जैसे डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए तो पकड़ के और जेलों में भर दिया जाएगा या इस किस्म का, इसका खौफ यहाँ पे ज़्यादा महसूस होता था औरतों में। नहीं, ज़ुबैदा का ये मेरा ख़्याल है कहना सही है कि यहाँ पे इतना टेरर था और ख़ास तौर पे हैरेसमेंट की फ़िज़ा सिंध में जनरली यूँ ज़्यादा थी भुट्टो की हैंगिंग के बाद। कि मुझे याद है कि जो पहला यहाँ पे सियासी जुलूस निकला था उसमें भी 50-60 से ज़्यादा लोग नहीं थे, और जिस तरह से उनकी पिटाई हुई थी और जो सलूक हुआ था और सब लोग जेलों में भेज दिए गए थे, तो उससे एक खौफ व हिरास की इतनी फ़िज़ा यहाँ पे तारी थी कि किसी जलसे के लिए तैयार करना ही मुश्किल था, तो जुलूस के लिए बाहर लाना एक नामुमकिन सी बात उस वक्त लगती थी। जैसे 5 लोग तो हमेशा ही तैयार होते थे, 5-6 लोग, लेकिन और उनमें वो लोग थे ज़्यादा जिनकी किसी न किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक़ रहा है था या ताल्लुक़ था, या कभी उन्होंने कोई सियासी काम किया था या अपने तालिब इल्मी के ज़माने में किसी स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन से मुताल्लिक़ रहे थे। लेकिन वो लोग जो विमेंस मूवमेंट के हवाले से इसमें आए थे या ऐसी तंजीमों से ताल्लुक़ था जो कि सोशल वेलफेयर की तंजीमें हैं, वो लोग इस बात पे कभी तैयार नहीं होते थे और आज तक नहीं तैयार होते हैं कि हम सड़कों पे बाहर निकलें। हर महीने की जो आखिरी पीर को जनरल बॉडी मीटिंग होती है और उसमें हमारा अभी तक का ये तजुर्बा है कि जो मसला लोगों से ज़्यादा करीब होता है, जैसे उन मसाइल को जब उठाया गया तो जनरल बॉडी का जो टर्न आउट है उस वक्त ज़्यादा होता है जबकि उसका कोई गहरा ताल्लुक़ हमारी ज़िंदगी से या रोज़ाना के मसाइल से हो। लेकिन एक इस तरह नहीं हुआ कि कॉन्स्टेंटली वही लोग आते रहे हों जनरल बॉडी में जो शुरू से आ रहे हैं, बल्कि जैसे 400 की मेंबरशिप है हमारी, तो मुख्तलिफ़ लोग हर बार आते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो मुस्तकिल तौर पे जनरल बॉडी में आते हैं, लेकिन हर बार जो है वो मुख्तलिफ़ लोग आते रहे। और अगर कभी सिंध के हवाले से किसी इशू को उठाया गया या अब लॉ एंड ऑर्डर में जो वायलेंस औरतों के ख़िलाफ़ इतना बढ़ गया और कराची में कोई ऐसा मसला हुआ जैसे मासूम सिस्टर्स का रेप हुआ और उसके बाद उनको मार दिया गया था, या नवाबपुर का मसला था जब वहाँ औरतों को नंगा परेड कराया गया था, इस तरह के मसले हों, और आजकल जैसे रेप इशू है, तो ऐसे मसले जो जिनकी कोई ताल्लुक़ आम ख़वातीन महसूस करती हैं अपनी ज़िंदगियों से, तो जब भी वैफ़ ने ऐसे मसले को उठाया तो हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और वही लोग अभी तक हमारी जनरल बॉडी मीटिंग्स में आते हैं और जो काम उन्हें दिया जाता है वो करने के लिए तैयार होते हैं। मैं समझती हूँ कि ये है कि शुरू से ही ये मसला रहा है, जितनी भी ख़वातीन की अंजुमनों के साथ हम जुड़े थे या ख़वातीन हमारे साथ काम करती थी, कि यहाँ पर शुरू से सियासी और समाजी को एक ख़ास हद में बांटा हुआ है, 2 कानों में बांटा हुआ है कि ये सियासी है और ये मसला समाजी है। जब ख़वातीन समझती थी कि ये मसला खालिस समाजी है और हम इसमें जा सकते हैं, उसमें चली आती थी। और जब ऐसा मसला हम उठाते थे जो समझती थी कि ये सियासी है, इसमें हुकूमत से टकराव होगा, तो उसमें आने से वो हट जाती थी पीछे। और हम उनको समझाने में बड़ा ये हमें मुश्किल होती थी कि कोई भी मसला जब हम उठाते हैं, जब आगे अब बात बनती है, जब हुकूमत से टकराते हैं, तो वो एक बात सियासी ही होती है। कोई चीज़ समाजी और सियासी अलग अलग नहीं होती। ये थोड़ा सा हमारे साथ मुश्किल आती थी। अभी भी यही मसला है, कई पॉकेट्स बने हैं, फिर ख़त्म होते गए हैं और मसला तो फिर वहीं रह जाता है।
کہ سیاسی ہے کہ یہ سماجی ہے، اسی میں الجھ کے رہ جاتے ہیں. ہم ان کو اس پر نہیں لا سکے ہیں کہ کوئی بھی مسئلہ صرف سماجی یا کوئی مسئلہ صرف سیاسی نہیں ہوتا ہے، بلکہ ان دونوں کو جوڑ کر ہی ہم کوئی چیز، کسی بھی چیز کو حاصل کر سکتے ہیں. جب تک کہ ان کو اگر الگ الگ خانوں میں بانٹیں گے تو اس کا کوئی حل ہو نہیں سکتا. ایک تو آئی تھنک جہاں پہ جو بھی لوگ رہے ہیں، جو خواتین رہی ہیں، سبوں کو ویب سے کسی نہ کسی طرح ہمدردی تو رہی ہے، کیونکہ چاہے وہ اس میں خود بالکل پیش نہ رہی ہوں، لیکن جو بہت سے مسائل اور ایشوز جو ویف نے اٹھائے ہیں وہ ان کی اس تمام خواتین کو اس سے، یعنی وہ ایک طرح سے آئیڈینٹیفائی کر سکی اپنے آپ کو. اس وجہ سے یہ کہنا کہ کون ویف کے اندر رہا ہے اور کون باہر، وہ بہت مشکل ہے، کیونکہ بہت سی، جیسے نجمہ نے ابھی بتایا کہ وہ اکثر آتی تھی میٹنگ میں پھر نہیں ہوتی تھی. اب اسی طرح میں بھی کئی میٹنگ میں آئی پھر اکثر سالہ سال جانا ہی نہیں ہوا. تو اس وجہ سے، لیکن پھر بھی ایک طرح سے میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ ویف کو میں نے، چونکہ ایک طرح سے اسے بارڈر لائن وہ کہیں تو وہاں سے ذرا آبجیکٹیولی میں اس کو دیکھ سکی ویب کو. اور جو سب سے بڑا اچیومنٹ جسے میں کہوں گی ویب کا، کہ یہ اس زمانے میں، اصل میں آج کل چونکہ آزادی زیادہ ہے لہٰذا پیچھے یعنی کئی سال پہلے کا سوچنا مشکل ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس زمانے میں، چونکہ میں خود اخبار سے وابستہ ہوں اور وہاں ہم لوگ صرف سینسرشپ نہیں بلکہ پری سینسرشپ بھی تقریباً 2 سال تک تھی، تو اس وقت اتنا مشکل تھا کوئی بھی اس قسم کے پیغام کو آگے پہنچانا جو کہ حکومت کی یعنی اس کی مرضی کے خلاف تھا. تو یہ کام ایک ویف نے کیا، یہاں تک کہ اخباروں پر بھی ایک قسم کا، ٹھیک ہے ہم لوگ کی بہت سے صحافی بھی ویف کی ممبرس تھیں، لیکن ویسے بھی ایک پریشر ہوا کہ جب ایک تنظیم ابھری ہے اور وہ کچھ کہہ رہی ہے تو اس کو رپورٹ تو کم سے کم کرنا ہی یعنی پڑتا ہے، اور اخباروں نے کیا اس کو. اور چاہے تمام اخباروں نے نہیں، لیکن کچھ اخبار ایسے تھے جنہوں نے کیا. اور پھر اس میں وہ ایک ایشو اس طرح سامنے آیا کہ پھر اس کے اوپر اخباروں کو اس کو نوٹس بھی لینا پڑا، اور انہوں نے اس کے اوپر یعنی وہ جو مسائل تھے عورتوں کے ان کی طرف زیادہ توجہ دینا شروع کی. تو یہ ویف کا بہت ہی ایک اہم کارنامہ تھا، جسے میں کہوں گی کہ ایسے زمانے میں اس نے عورتوں کے مسئلے کو اٹھایا اور اپنی آواز اٹھائی، جبکہ سیاسی جماعتیں بھی بالکل خاموش تھیں اور وہ اس مسئلے پہ یا کسی بھی مسئلے پہ بولنے کے لیے تیار نہیں تھی. اسی طرح جو ڈیمونسٹریشن تھے، مظاہرے تھے، اگر ان کو دیکھیں تو وہ بھی اس زمانے میں ویف نے بہت سے مظاہرے کیے، جبکہ جو پولیٹیکل ایلیمنٹس تھے یا پولیٹیکل پارٹی تھی، سیاسی جماعتیں، وہ سامنے آنے کے لیے تیار نہیں تھیں کیونکہ خوف تھا، ان کو دبایا گیا تھا. تو اس کی وجہ سے یہ تھا کہ ایک طرح کا پولیٹیکل اسٹیگنیشن اور پیرالسس تو تھا، لیکن ایک جسے کہیں ہلکا سا دیا جلتا رہا ویب کی وجہ سے. اس کو سب لوگ ایکنالج کرتے ہیں کہ یہ ایک چیز تھی جو ویف نے قائم رکھی، باقی رکھی. اور اس کے بعد جب حالات ہوئے یعنی سازگار ہوئے تو پھر سیاسی جماعتیں بھی سامنے آ گئیں. میرا خیال ہے کہ ویف اس لحاظ سے بھی دوسری خواتین کی جماعتوں سے مختلف رہی، یا خواتین کی جو تحریک ہے اس میں نمایاں تبدیلی شروع ہوئی ویف کے بننے کے بعد. وہ یہ کہ جو جنس کی بنیاد پہ تضادات تھے اس کو بھرپور طریقے سے اٹھایا گیا، چاہے وہ تعلیم کے حوالے سے بات ہوئی یا صحت کے حوالے سے بات ہوئی یا عورتوں کے کسی اور مسئلے کے حوالے سے بات ہوئی. لیکن معاشرے میں پیٹریارکی یا جو ایک پدرشاہی نظام ہے جس میں جو تضادات مردوں کے قائم کیے ہوئے مسلط کیے ہوئے نظام اور اس میں جو انہوں نے عورت کو حیثیت دی ہے اس سے میں پیدا ہوئے ہیں، اس کو اٹھایا گیا. اور یہ ایک نمایاں فرق تھا. اور دوسری بات یہ کہ ایک اور بات یہ تھی کہ چونکہ براہ راست جو اس وقت کی حکومت تھی اس سے ٹکر لی گئی اور یہ کام عورتوں نے کیا، تو اس لحاظ سے بھی بہت بڑی ایک سگنیفیکنس ہے جہاں تک اس کی ابتدا اور اس کا جو امپیکٹ ہے بنا ہے.
تو ان دونوں باتوں کو نظر میں رکھتے ہوئے ویف نے ایک کردار ادا کیا ہے ملک میں جو عورتوں کی تحریک ہے اس کو ابھارنے میں، اور ان کے جو مسائل تھے یا ہیں ان کو ایک قومی مسئلے کی حیثیت سے سامنے لانے میں. کیونکہ اس سے پہلے بھی عورتوں کی تنظیمیں تو تھیں، لیکن اگر ہم نے دیکھا ہو تو 1970 میں جو پہلے عام انتخابات ہوئے تھے اس میں کسی جماعت نے خواتین کے مسائل کو اتنی اہمیت نہیں دی تھی. اس کے باوجود کہ ان سیاسی جماعتوں میں خواتین تھیں اور لیفٹ کے حوالے سے بھی خواتین کام کر رہی تھیں، زیادہ سے زیادہ کہیں پاسنگ ایک ریفرنس تھا کہ بھی مساوی حقوق کی بات ہوگی. لیکن اس دفعہ جب دوبارہ ابھی انتخابات ہوئے تھے پچھلے انتخابات میں، تو تقریباً ہر جماعت نے یہ کوشش کی تھی کہ عورتوں کے حقوق کے حوالے سے خاص طور پہ بات کی جائے. نہ صرف یہ کہا گیا کہ جو تفریقی قوانین ہیں، ڈسکرمنیٹری لاز ہیں، ان کو ہم ختم کریں گے، بلکہ ان کے منشور میں یہ بھی تھا کہ ہم یہ جو خواتین کے ڈیمانڈز ہیں ان کو ہم پورا کرنے کی کوشش کریں گے. اور اس سلسلے میں ویف نے جو اپنا ایک چارٹر آف ڈیمانڈ بھی بنایا تھا، اور جس کو جتنی بھی MRD کی جماعتیں تھیں ان کے پاس ویف کے ممبران اس کو لے کے گئے تھے، اور سیاسی جماعتوں سے بھی یہ منوانے کی کوشش کی گئی تھی کہ یہ ایک قومی مسئلہ ہے، اور عورتوں کا جو مسئلہ ہے حقوق کا، یہ قومی مسئلہ ہے، اور وہ ہم سے اس بات پر متفق ہیں. اور اس طرح اس کو ایک سیاسی اور قومی مسئلہ بنا کر پیش کیا گیا اور اس کو ویف نے اٹھایا تھا. اس کی ویسے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پہلے کبھی یہاں پہ پاکستان میں عورتوں کو کوئی فوکس آف اپوزیشن اس طرح نہیں سامنے آیا تھا، جیسے اب کی ضیاء الحق کے زمانے میں جو انہوں نے جس قسم کے قوانین بنائے تو ان کو ایک فوکس مل گیا. بلکہ پہلے اگر یوں سوچیں کہ ایوب خان نے جو فیملی لاز آرڈیننس بنایا تھا تو اس میں تو بلکہ کچھ عورتوں کے حق میں ہی انہوں نے باتیں کی تھیں. لہٰذا یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ بالکل کھلم کھلا اس طرح کے قوانین بنائے گئے کہ عورتوں کو ایک طرح سے مردوں کے مقابلے میں کمتر دکھایا گیا. اب حقیقت تو یہ ہے کہ یہاں پہ ہر زندگی کے ہر شعبے میں عورتوں کے ساتھ زیادتیاں تو کی جا رہی تھیں، لیکن کبھی اس کو اس طرح فارملائز کر کے اور کھلم کھلا یوں کہہ کے نہیں کیا جاتا تھا. تو اس وجہ سے ایک طرح سے ویف کے لیے آسانی ہو گئی، کیونکہ بہت سی ایسی خواتین جو کہ بہت پولیٹیکلی مائنڈڈ نہ ہوں، لیکن ان کے لیے مثلا نواب پور میں کچھ ہوا تو اس میں ہمیں یاد ہے کہ جو مظاہرہ ہوا تھا اس میں بہت ساری عام عورتیں بھی کچھ آ گئی تھیں، کیونکہ ان کے لیے بہت آسان تھا آئیڈینٹیفائی کرنا ان خواتین کے ساتھ کہ ان کے ساتھ اس طرح ان کی بے حرمتی کی گئی اور ان کے ساتھ زیادتی کی گئی. تو یہ ایک وجہ تھی کہ جو ویف نے اس طرح اس کو ویمنز ایشو کو ایک الگ ایشو بنایا. وہ اس زمانے میں جو حالات تھے اس میں اس کے لیے یعنی یہی ایک طریقہ رہ گیا تھا اس کو سامنے لانے کا، جو عورتوں کے مسائل تھے، اور اس میں اس کو آسانی بھی ہوئی دوسری خواتین کو اپنے ساتھ یعنی ان کو موبلائز کرنے میں، جو جن کو بھی کیا. ورنہ تو پہلے اور بھی مشکل ہوتی، کیونکہ سوشل ویلفیئر کے لیے تو وہ آ جاتی تھیں، لیکن اس قسم کی ایشوز پہ اگر یعنی پہلے اس طرح کبھی نہیں ہوا تھا. اس میں کچھ حقیقت اس طرح سے ہے کہ جو ایکٹیو ممبرشپ ویف کی رہی ہے وہ مڈل کلاس اور کسی حد تک اپر مڈل کلاس طبقے سے رہی ہے. لیکن وہ بات ابھی آئی نہیں تھی کہ ویف نے تھوڑا سا موو آؤٹ کرنے کی کوشش کی. یونیورسٹی میں جو لڑکیاں تھیں وہاں ایک گروپ بنایا. چنے سرگوٹ میں ایک لڑکیوں کا گروپ ہے جو کام کر رہا ہے ویف کے حوالے سے، لیکن بہت زیادہ آگے نہیں بڑھے اس سلسلے میں. یہ ایک مسئلہ رہا کہ زیادہ موبلائزیشن نہیں ہوا دوسرے طبقوں میں. اس کی وجہ شاید یہی رہی کہ ایکٹیوسٹ جو ہے وہ اتنے کم رہے، اور ڈے ٹو ڈے جو مسائل سامنے آتے رہے اسی سے ہم نمٹتے رہے. کبھی قانونی شہادت کا مسئلہ تھا، کبھی کوئی اور قانون آ رہا ہے، کبھی
کسی اور مسئلے سے بہرحال اسی میں زیادہ انرجی جو ہے وہ اسی طرف گئی اور اس پہ زیادہ ابھی تک کانسنٹریٹ نہیں کیا گیا. ایک بات. لیکن جو مسئلے اٹھائے گئے یہ کہنا کہ وہ صرف مڈل کلاس یا اپر مڈل کلاس کے مسئلے تھے یوں صحیح نہیں ہے. مثلاً حدود آرڈیننس کا جو مسئلہ اٹھایا گیا تو اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ جتنی عورتیں جیل گئیں یا جتنی عورتوں کو اس میں سزا ہوئی ان سب کا تعلق جو ہے وہ سماج کے نچلے طبقے سے تھا. ان سے ہے جن کے پاس کوئی وسائل نہیں ہے, جنہیں کوئی قانونی مدد نہیں ہے. وہی عورتیں جیلوں میں گئیں, ان کے خلاف جو ہے وہ عدالتوں نے سزائیں دی انہیں اور ان کے خلاف کارروائی کی گئی. اور وہ عورتیں جو مڈل کلاس یا اپر مڈل کلاس کی ہیں یہ تھیں, انہیں کبھی حدود آرڈیننس میں نہیں پکڑا گیا. اس لیے یہ کہنا کہ وہی مسئلے اٹھائے یہ بات میرے نزدیک صحیح نہیں ہے. اور دوسرے یہ کہ دوسرے جو طبقات تھے معاشرے کے یا جو اور لوگ تھے جو کام کر رہے تھے, مثلاً طالب علم تھے اور صحافی تھے, وکیل تھے, سیاسی جماعتوں کے علاوہ ان کے ساتھ مل کے ایک اور ٹریڈ یونینز تھیں جن کے ساتھ مل کے ایک مشترکہ پلیٹ فارم بنایا گیا تھا جس میں 33 انجمنیں ویمنز ایکشن فورم کے انیشیٹو پہ ساتھ جمع ہوئی تھی شریعت بل کے خلاف اور 8th امینڈمنٹ کے خلاف. تو ان سے بھی رابطے پیدا کرنے کی کوشش کی گئی. اب یہ اور بات ہے کہ جن ٹریڈ یونین سے رابطے پیدا کیے گئے ان سے آگے بڑھ کے ان سے متعلق جو خواتین تھیں ان سے زیادہ رابطے ویف کے نہیں پیدا ہو سکے, اس لیے کہ وہ ان ٹریڈ یونینز نے خود اپنے کارخانوں کی خواتین کے ساتھ اتنا کام نہیں کیا تھا کہ وہ بڑھ کے آگے آتی یا وہ ہمیں آگے ان سے کانٹیکٹ دے سکتے. اس کی بھی ہم نے کوشش کی کہ وہ ہمیں اپنی خواتین سے ملوائیں اور کانٹیکٹ دیں اور ہم ان کے مسائل کو بھی اٹھائیں اور سامنے لائیں. لیکن ہمیں اس میں کامیابی 2 وجہ سے نہیں ہوئی. ایک تو یہ کہ ٹریڈ یونینز کا یہ ایٹیٹیوڈ کسی حد تک ضرور رہا کہ یہ مڈل کلاس اور اپر مڈل کلاس کی عورتیں ہیں, انہیں ہمارے مسائل سے کوئی دلچسپی نہیں ہو سکتی یا یہ سنجیدہ نہیں ہے. یہ ایٹیٹیوڈ کسی حد تک ضرور رہا. دوسرے یہ خود انہوں نے اپنے کام کو اتنا کنسالیڈیٹ نہیں کیا تھا کہ وہ آگے اپنی ورکرز کے ساتھ ہمیں جوڑ سکتے. اگر انہوں نے اتنا کام کیا ہوتا اور وہ اس پوزیشن میں ہوتے کہ وہ اپنی ورکرز کے ساتھ ہمیں جوڑ سکیں تو آج ہم جہاں ہیں اس سے بہت آگے پہنچ گئے ہوتے.